آپ کو میں یہی کہنا چاہتا ہوں، یہ جو تمہارا وصف ہے اسی کو زندہ رکھو۔ بریلی کے امام نے کہا ہے خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ۔ عبد مصطفیٰ کا مطلب کیا ہے؟ مصطفیٰ کا غلام۔ جب تم یہ کہتے ہو کہ میں محمد عربی کا غلام ہوں تو ڈر کر کیوں جیتے ہو؟ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ اگر تمہارے سامنے کوئی موب لنچنگ کا واقعہ لا کر دہشت پیدا کی جائے اور ڈرایا جائے، اگر تو بھی اللہ اللہ کرے گا تو دیکھ جس طرح اس کو رسی سے باندھ کر کے مار دیا گیا، تیرا بھی حشر ایسا ہی ہوگا۔ ان کتوں کو صرف اتنا کہہ دو اگر تم مارتے ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ میری تاریخ میں بلال حبشی بھی موجود ہے، خبیب ابن عدی بھی موجود ہے۔ ہمیں بچپن سے سکھایا گیا ہے، حسین ابن علی نے اپنے شہزادوں کو کربلا میں اتار کر کے پوری امت کو یہ درس دیا ہے، ٹکڑے ہو جائیں تو برداشت کر لو، میرے مصطفیٰ کی شریعت پر آنچ آنے نہ دینا۔ یہ عزم، یہ حوصلہ، یہ استقامت رہے۔ آج جو میں بات عرض کر رہا تھا، ہو یہ گیا ہے کچھ لوگوں کو چاپلوسی کی پالیسی کہ کسی کو راضی کرنے کے لیے لوگ اس قدر گر جاتے ہیں کہ انہیں یہ بھی یاد نہیں رہتا وہ خود تھے کیا۔ ایک بات یاد رکھیں، انسان سب سے زیادہ گر جاتا ہے اس وقت جب انسانوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ صوفیہ اکرام فرماتے ہیں جب تک اس کے اندر سے یہ ہوس نہیں جائے گی وہ اللہ کی بارگاہ میں مقامات نہیں حاصل کر سکتا۔ انسانوں کو راضی کرنے کے لیے جو جی رہا ہے، فلاں راضی ہو جائے، فلاں راضی ہو جائے، کبھی سیٹھوں کو راضی کرو، کبھی نیتاؤں کو راضی کرو، کبھی پولیس کو راضی کرو۔ دنیا میں کتنے ہیں جس کو تم راضی کرتے رہ جاؤ گے؟ اسی لیے رب نے فرمایا فلا تخشوہم وخشونی، ان سب سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ اللہ کا حکم ہے، ایک ذات سے تم خوف رکھو گے، اللہ سارے خوف تمہارے دل سے نکال دے گا۔ دنیا کا ڈر تمہارے سینے سے اللہ نکال دے گا۔ جینا ہے اس لیے کہ مجھے پیدا کیا میرا مولا، مجھے موت دے گا میرا مولا، مجھے رزق دے رہا ہے میرا مولا، مجھے کھلاتا پلاتا ہے میرا مولا، مجھے سانسیں دیتا ہے میرا مولا۔ جب سب کچھ وہی دیتا ہے، موت بھی وہی، حیات بھی وہی، تو ڈرنا بندوں سے کیوں ہے؟ اور مجھے یہ بتاؤ تمہارے ہر عمل کی سزا اور جزا دینے والا کون ہے؟ اب میں چند سوالات کرتا ہوں، تمہاری زبان سے ایک ہی لفظ آئے گا، آج کی رات ہے۔ کیونکہ میں ابن ماجہ شریف کی حدیث پوری آپ کے سامنے نہیں پڑھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج کی رات اللہ رب العزت آسمان اول پر اجلال فرماتا ہے اور بندوں کو پکار کر یہ کہتا ہے اللہ مستغفرن فاغفر لہو، کوئی ہے جو مجھ سے بخشش مانگے تو میں اسے بخش دوں، کوئی ہے جو بیمار مجھ سے شفا مانگے میں اسے شفا دے دوں۔ آج کی رات رب تعالیٰ خود بندوں سے فرما رہا ہے تمہارا تعلق آج اللہ سے اتنا جڑ جائے۔ اس لیے میں آپ سے سوال کرتا ہوں، تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ میں رزق کون دیتا تھا؟ تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے باہر آنے کے بعد ماں کے سینے میں خون کو بدل کر دودھ بنا کر رزق کس نے بنایا؟ تمہارے بچپن سے لے کر جوانی آ گئی یا بڑھاپے تک تمہیں مفت بغیر کسی معاوضے کے سانسیں کون دیتا ہے؟ یہ پوری زمین کس کی ہے؟ یہ آسمان کس کا ہے؟ یہ کائنات کے سارے اشیاء کس کی ہے؟ جب تمہاری زبان پر اللہ اللہ ہے، پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں ہماری زندگی کا طریقہ بھی یہی ہے۔ جب تم پیدا ہوئے تھے ماں کی گود سے تو سب سے پہلے تمہیں نہلا دھلا کر کے لایا گیا تھا مولوی صاحب کے پاس یا کسی صالح بندے کے پاس، اور کیا کہا گیا تھا کہ اس کے کان میں کیا پڑھو؟ سب کو پتا ہے سب سے پہلے تمہارے کان میں جو جملہ آیا وہ کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ کون سا جملہ تمہارے کان میں آیا؟ زور سے، پیچھے والوں کے۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں آپ کو توجہ، میں اس طرح بلوانے کا عادی نہیں۔ آپ زندگی میں شروعات کر رہے ہیں جس جملے سے اللہ اکبر، جس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ سب سے پہلا جملہ میرے کان میں آیا، تمہارے کان میں آیا۔ اب پھر جب ہوش آیا تھا تو جس محلے سے گزرو مسجدوں کی آوازیں یہی پکارتی تھی اللہ
اللہ سب سے بڑا ہے. میں یہ آواز سن کر کے مسجد میں اندر گیا, امام صاحب مصلی پر کھڑے تھے, تکبیر باندھا تو کیا کہہ کر, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. میں تو ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوا, کسی کے سامنے جھکتا نہیں تھا. امام نے یہ کہہ کر کے جھکایا, اللہ ہو. امام نے کیا کہا, اللہ اکبر کہا, میں جھک گیا, اٹھا. پھر اس کے بعد ہم تو پیشانی کس کے لیے رگڑتے تھے, نہیں رگڑتے, لیکن امام نے جب یہ کہا اللہ اکبر, میں نے پیشانی بھی رکھ دیا. عزیزان گرامی, کیا تمہیں احساس ہے, میں ہاتھ باندھ لیا اللہ اکبر پر, سر جھکا لیا اللہ اکبر پر, پیشانی ٹیک دیا اللہ اکبر پر, میرے سارے اعمال اللہ اکبر پر, حتیٰ کہ وقت آیا میری موت کا, جب سانسیں رک گئی, کفن پہنا دیا گیا, جنازے میں لا کر رکھ دیا گیا, امام جنازے پر آ کر کھڑا ہوا, صفیں لگ گئی, امام نے رکعت باندھی, کیا کہہ کر, میں دنیا میں آیا تھا اللہ اکبر کہہ کر کے, دنیا سے جا رہا ہوں تو میری پوری زندگی یہی ہے میرے عزیزوں. آپ کی میں کہہ رہا ہوں, ہر مسلمان کی زندگی وہ شروع کرتا ہے اس بات سے کہ اللہ سب سے بڑا ہے, اور دنیا سے جاتا بھی ہے تو یہ اعلان کرتے ہوئے کہ اللہ سب سے, کوئی پرائم منسٹر, کوئی پریزیڈنٹ, کوئی کچھ بھی ہو, کوئی بادشاہ ہو, ہوگا 4 سال کا, ہوگا 5 سال کا, لیکن ہر زمانے میں ہر وقت اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ, یہ باتیں میں اس لیے آپ کے عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے کہا. اب پہچانو ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں اللہ بھی ایک ہے, اوم بھی ایک ہے. یہ حالات آ گئے آج میرے عزیزوں. بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ میں ان لوگوں کا سختی سے رد کر رہا ہوں. میاں ذرا عقل سے کام لو. تمہارے سامنے جب کوئی بھی مولوی کا چہرہ ہے, کوئی بھی مولوی کا چہرہ ہے, چاہے میں بھی ہوں, جب تک اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو تم سر جھکا لو. یہ میرے مصطفیٰ کی شریعت ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ کوئی مولوی صاحب ابھی پورے ہندوستان بھر کا ماحول خراب کیے ہوئے, انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے کون سے خواب میں ان کو نظر آیا کہ اوم بھی وہی ہے, اللہ بھی وہی ہے, ملا کر کے اور ثابت کرو کہاں سے ہے. تو کہا ہندوؤں کی کتاب میں اوم کے جو معنی لکھے ہوئے ہیں اس سے ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے بھی وہی معنی ہیں, اوم کے بھی وہی معنی ہیں. تم اپنی شریعت ان کی کتابوں سے ثابت کرو گے, ہماری شریعت میرے مصطفیٰ کی حدیثوں سے ثابت ہوگی. کسی اور دین کی کتابوں کا میرا دین محتاج نہیں ہے. اسلام ثابت کرنے کے لیے کسی بھی دوسرے مذہب کی کتاب کی بالکل ضرورت نہیں. اسلام کے پاس کیا کمی ہے, کون سی دلیل نہیں ہے. پیدا ہونے سے لے کر قبر میں جانے تک کا ہر مسئلہ اگر کسی دین میں موجود ہے تو وہ میرے مصطفیٰ کی شریعت میں ہے.